القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومعيننا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا آقائي يا مولاي يا ملجائي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا اور 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا محبت کے ساتھ باواز بلند درد پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا آقائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ تعالی آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہے پاکستان میں اور بعض عرب ممالک میں اسی طرح بعض خلیجی ریاستوں میں آج دوسری شب ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں الحمدللہ آج پہلی رات ہے اور لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو چکے ہیں یادگار رمضان کا آغاز آج الحمدللہ بخاری مسجد کھارا در سے ہوا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان 29 راتوں میں آج پہلی شب ہے ولادت غوث اعظم کی رات ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان مکمل 29 راتوں میں جو قرآن بیان کیا جائے جو ہم قرآن سنیں سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے شاید زندگی میں یہ پہلی بار ہے کہ پوری مسجد خالی ہے بخاری مسجد میں میں اس وقت براہ راست آپ کے ساتھ درس قرآن میں حاضر ہوں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں گھروں میں رہیں اور جس سے کہ ہدایت کی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے انوار اور تجلیات سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے آغاز ہوگا اچھا ایک بات میں آپ سب کو عرض کرتا چلوں کہ سورہ فاتحہ یہ پہلے پارے میں ہے اور سورہ فاتحہ آج پہلی اور آخری بار اس کی تفسیر کی جائے گی پھر مکمل بقیہ 29 باروں میں اس کی تفسیر نہیں ہوگی اس کی وضاحت نہیں ہوگی لہٰذا بہت توجہ کے ساتھ انہمام کے ساتھ کوشش کیجئے کہ آپ جہاں بھی اپنے گھر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں براہ راست کیونکہ جب قرآن اللہ کا کلام بیان کیا جاتا ہے اور بیان بھی ان راتوں میں کیا جا رہا ہے کہ جن راتوں میں خود قرآن کا نزول ہوا ہے جن ایام میں جن ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے سورۃ الفاتحہ سے آغاز ہو رہا ہے سورہ فاتحہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے پہلی ہے
اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس کے اندر 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے مولا ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کہ فرمایا گیا کہ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب عبادت اللہ کی جاتی ہے، صرف اللہ کی جاتی ہے، تو مدد بھی صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ دیکھیں ایک بات، اس سے پہلے کہ ہم آگے بات چلائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کی تفسیر سننا، قرآن کو سمجھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بالکل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، یہ انشاءاللہ گھنٹے بھر انشاءاللہ روزانہ اسی وقت میں 10:15 ساڑھے 10 کے لگ بھگ پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ آپ اور ہم سب شامل ہوا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے مدد۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں عبادت اور مدد 2 باتیں اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت سنیں، میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں میرا کلام ہو، آپ کا کلام ہو، یہ کسی بھی عام انسان کا کلام ہو، ہمارے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بات ہمیں ایک بار کرنی تھی، ہم اس کو 2 بار کر ڈالتے ہیں۔ کوئی ہمیں بات 2 بار کرنی تھی، اسے ایک ہی بار کرتے ہیں۔ کوئی کرنی ضروری تھی، نہیں کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کرنی چاہیے تھی، کر ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کلام ان تمام باتوں سے پاک ہے، اور انسانوں میں انبیاء کا کلام، سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلام، جن کے کلام کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، معصوم فرمایا ہے، وہ غلطیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ لیکن میں عام انسانوں کی، میرے آپ کے جیسے انسانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا کلام ان سے پاک ہے۔ اللہ کا کلام اگر کسی ایک بات کو ایک بار بیان کرتا ہے تو اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اسی بات کو جب دوبارہ بیان کرتا ہے تو اس میں مزید حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 مرتبہ لفظ ایاک آیا۔ ایاک کا معنی ہے خاص تیری یا خاص تجھ ہی سے۔ اب دیکھیں ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، خاص اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جو پہلی مرتبہ ایاک آیا ہے وہی دوسری مرتبہ ایاک وہی فائدہ دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ کیوں بیان فرمایا؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ لفظ ایاک بیان فرمایا؟ فرمایا اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ عبادت الگ چیز ہے، مدد الگ چیز ہے۔ یعنی عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں ہمارے آقا علیہ السلام کی امت سے پہلے عبادت کا سجدہ تو ہر امت میں صرف اللہ کے لیے رہا، لیکن تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا بڑوں کو، بزرگوں کو، والدین کو، اساتذہ کو۔
لیکن ہمارے آقا جب تشریف لائے شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا حضور نے، اور فرمایا کہ کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں. تو تعظیمی سجدہ بھی منع کر دیا گیا. تو عبادت صرف اللہ کے لیے، لیکن مدد اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ مدد انسان دوسروں سے صرف مانگ لیتا ہے. اور احادیث طیبہ میں اس کی بے شمار تمثیلیں موجود ہیں، لیکن یہاں فقط میں ایک مثال اس کتاب کی بیان کروں گا کہ جو مسلمہ کتاب ہے، جس کو مخالفین بھی تفصیل کرتے ہیں. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 24 میں یہ درج ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام مشکل میں پڑ گئے، اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن اترا ہے، جنہوں نے لبھائے مصطفیٰ سے قرآن کو سنا ہے، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، اور قرآن براہ راست اس ہستی مبارکہ سے سمجھا ہے کہ جن پر خود قرآن اترا ہے، وہ صحابہ کرام. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب مشکل وقت آیا جنگ کے اندر تو مسلمانوں کا انداز کیا تھا؟ حدیث میں آتا کانا شعارہم یومئذ یا محمداہ. اس دن صحابہ کا شعار، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ المدد کے نعرے لگا رہے تھے. یا محمد، یا محمد ہماری مدد کیجیے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. اسی بات کو تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318 پر بھی فرمایا گیا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ مدد اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے ناجائز ہوتی اور بالکل منع ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدد مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اضل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی. حضور فرماتے ہیں جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے نا تو حضور فرماتے ہیں اور تم ایسی جگہ پر ہو لیس بها انیس کہ وہاں تمہارا کوئی مونس نہ ہو، غمخوار نہ ہو، مددگار نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا نے تعلیم فرما دی، رہتی دنیا تک کے لیے تعلیم ہے. میرے آقا نے فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِنُونِي، تو اس وقت کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. علماء محدثین فرماتے ہیں ایسے رجال الغائب ہیں جب بندہ تنہائی میں مشکل میں اللہ کے نیک بندوں کو پکارے گا تو اللہ کے نیک بندے آئیں گے اور اس کی مشکل کو آسان فرما دیں گے. تو قرآن نے واضح طور پر فرما دیا ایاک نعبد، اے اللہ عبادت تو تیری کی جائے گی، خاص عبادت، صرف اور صرف تیری ہی عبادت، تیرے لیے سجدہ ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. چونکہ سورہ فاتحہ یہ دعا بھی اس کا ایک نام ہے، اسی کئی نام احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے بیان کیے گئے. وقت مختصر ہے، بس میں مختصر عرض کرتا جاتا ہوں. مثلا سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا، سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا، سورہ فاتحہ کو احادیث مبارکہ میں سورہ کنز بھی کہا گیا، کافیہ، نور، شافیہ. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے. اور دعا کس طرح، کتنی پیاری دعا جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. آج بھی ہم نے جو نماز عشاء ادا کی اس میں بھی دعا مانگی، تراویح کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اہدنا الصراط المستقیم. ہم یہاں مسجد میں اور آپ اپنے گھروں پر جہاں بھی آپ تشریف فرمائیں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. درس قرآن ہو رہا ہے اللہ کے گھر میں، اور میں آپ کو حقیقت عرض کروں میرا دل اس قدر غم زدہ ہے کہ زندگی میں بیٹا زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ مسجد خالی پڑی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نازل فرمائے. تو آئیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجئے. یہ سورہ فاتحہ کی دعا اللہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار
تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ قرآن نے خود تفسیر اس کی بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر کہ مولا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یعنی ان کے عقائد اور نظریات اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جیسے یہودی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور اے اللہ تو ہمیں گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کہا جاتا ہے آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے الہی قبول فرما، الہی ایسا ہی کر۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی جتنی برکتیں ہیں اللہ پاک ان برکتوں سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ میں سنا تھا کہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ یہاں ایک بات کی میں آپ سب کو وضاحت کر دوں، چونکہ بخاری مسجد میں پہلی بار درس قرآن یادگار رمضان منعقد ہو رہا ہے، بس ہماری بدقسمتی کہیے، ہمارے گناہوں کی شامت کہیے، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں کہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے لیکن آج اس کے در کے دروازے ہم پر بند پڑے ہیں۔ اللہ پاک کہیں تو ہم سے کچھ خطا ہوئی ہے، کہیں تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، میں اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں درس کروں، میں سمجھاؤں، قرآن بیان کروں، لیکن جب یہ مسجد خالی مسجد کی طرف نگاہ جاتی ہے نا میرا دل کی دنیا زیر و زبر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر وہ رونقیں ہوں، پھر ہمارے کاروبار آباد ہوں، ہماری مسجد آباد ہوں، ہماری محافل کی رونقیں ہوں، درس قرآن میں ہی پھر مسجد بھری ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب اور اذہان کو روشن اور منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورتیں یا آیتیں مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجرت جب حضور علیہ السلام نے نہیں کی تو مکے میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا، جو آیتیں سورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب جس مقام پر بھی حضور تھے جو قرآن اترا، جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی کہلایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ قرآن یہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، قرآن یہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ جو حضور کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں جہاں حضور ہیں وہاں وہاں قرآن ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی الفت اور محبت عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ دوسری ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے اور دوسری یہ سورہ بقرہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 87۔ دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں، چونکہ آج پہلا دن ہے، اور پہلے دن آپ جانتے ہیں کہ پہلے دن وضاحتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر چیز سمجھانی ہوتی ہے، اور نئے ویورز ہوتے ہیں، نئے سننے والے ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز کی وضاحت ضروری ہوتی ہے، ورنہ ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوشش کی جاتی ہے
کہ بالکل آسان عام فہم انداز میں ہم قرآن کو سمجھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ پہلا نمبر ہے ترتیب قرآن کے اعتبار سے، دوسرا نمبر سورۃ البقرہ، تیسرا آل عمران الی آخرہ سورہ ناس تک 114 صورتیں بنتی ہیں۔ تو سورہ بقرہ کا دوسرا نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 ہے۔ سورہ فاتحہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے پہلا نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 5واں۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن صحیفوں میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نا، یہ قرآن پاک ہم کھول کے پڑھتے ہیں، فرمایا جس طرح صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اس طرح قرآن نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ کبھی 2 آیتیں اتری، کبھی 4 آیت اتری، کبھی 1 سورت نازل ہو گئی، کبھی 1 آیت کا ٹکڑا نازل ہوا۔ اس طرح قرآن اترتا رہا۔ جب نزول قرآن مکمل ہو گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی ترتیب دلوائی اور فرمایا اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھو، اس سورت کو اس سورت سے پہلے رکھو، اس آیت کو اس آیت سے پہلے رکھو، اور پھر پورا قرآن ترتیب دلایا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے ترتیب دیا اور قرآن اب صحیفوں میں ہمارے پاس اس طرح لکھا ہوا ہے جس طرح یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ پڑا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ترتیب بھی جانتے ہیں کہ لوح محفوظ پر کس طرح قرآن لکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں سورۃ البقرہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اگلے سپاروں میں بھی کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات آتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم وہاں پر ان کی وضاحت کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ بس یہاں ابھی اتنا عرض کر دوں کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، یعنی ان کو حروف مقطعات اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ مقطعات قطع سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کاٹنا، یعنی یہ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ صرف یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے حبیب علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ تو قرآن شاہ فرماتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی شان عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ قرآن نے ان کی چند صفات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، اللہ ہمارا ایمان جنت ہے۔ دوزخ کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے دوزخ بنائی ہے۔ ہم نے خبر میں سوال و جوابات کو نہیں سنا، دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خبر میں سوال و جواب ہونا ہے۔ مر کر دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، یہ دیکھا نہیں، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلی متقی کی نشانی یہ ہے۔ اب آپ اور میں غور کرتے چلے جاتے ہیں، کیا قرآن فرما رہا ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے؟ کیا یہ نشانی ہمارے اندر موجود ہے؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ غور کیجیے گا، قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ رمضان کی رات ہے، آج پہلی شب ہے، سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی رات بھی ہے، رمضان کی پہلی رات ہے۔ آسمان دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ غفران ہے، ماہ صیام ہے، ماہ برکت ہے، ماہ نور ہے، رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ آئیے نماز پڑھنے کا پکا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں مال عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے پوری دنیا میں، تو آپ غور کیجیے، اپنے پڑوسیوں کا حال پوچھیے۔ آپ کے ہاں جو صفائی کرنے والا آتا ہے، جو ماسی آتی ہے، جو ڈرائیور ہے، جو مالی ہے، جو آپ کے تعلقات والے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کی بلڈنگ میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنوں کا خیال کیجیے۔ ہمیں کون سا اپنے پاس سے دینا ہے؟ جو اللہ نے دیا اسی میں سے تھوڑا سا دینا ہے۔ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو اے محبوب آپ کی طرف قرآن اترا ہے اس قرآن پر وہ ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو قرآن اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں اس پر بھی متقی ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ صفات والے، ان ساری صفات متقیوں کی جب کسی شخص میں آ جائے، اللہ فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہی سیدھی راہ پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا راز قرآن نے بیان کر دیا۔ کامیابی کے راز یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، روز جزا پر ایمان لائے۔ کامیابی کا مدار یہ ہے، کامیابی اس شخص کو ملے گی جو نماز قائم کرے گا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا، جو قرآن کے قریب آئے گا۔ اللہ پاک ان کامیاب لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، اے محبوب بے شک جن لوگوں کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دل کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مہر لگ جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوا کوئی بنگلہ، کوئی دکان جب سیل کی جاتی ہے تو اس پہ کپڑا لپیٹ کر اس پہ سرکاری مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہے، جو سامان اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور باہر کا کوئی سامان اس جگہ کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، یعنی حبیب علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے ہوگا، مبارک سماعت ہوگی، مبارک الفاظ ہوں گے، صحبت پائیں گے، لیکن دل پر مہر لگ چکی ہے، کوئی چیز دل میں داخل نہیں ہوگی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، صرف دل پر نہیں، ان کے کان پر بھی مہر لگا دی ہے، بہرے نہیں ہیں، سنتے ہیں لیکن حق کی بات سننے سے محروم ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، کہ نور مصطفیٰ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، جلوہ محبوب ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن یہ دیکھنے سے محروم تھے، اس نور کو محسوس کرنے سے محروم تھے۔ اللہ فرماتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رمضان کی بابرکت رات ہیں، آج پہلی سحری ہونے والی ہے، یہ رات نور چھایا ہوا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ وہ رب العالمین نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک ساعتوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ پاک ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا آقائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج پہلا دن ہے نا، تو میں اپنے دل کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کیمرے کے پار ایک بہت بڑی تعداد مجھے دیکھ رہی ہے، میرے ساتھ ہے. بہت ساری فیملیز ہمارے ساتھ اس قرآن کی اس محفل میں شامل ہیں، کیونکہ کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا. ہم نے تو یادگار رمضان کیا، بڑے بڑے مجمعوں میں کیا، لیکن ابھی ایک آدھ دن تو لگے گا سمجھانے میں دل کو. انشاءاللہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ یہ قرآن کی محبت ہے نا. دیکھیں، میں کیمرے کے اس طرف ہوں اور کیمرے کے اس طرف آپ لوگ ہیں. آپ اس وقت فیس بک کے مختلف پیجز پر، یوٹیوب پر آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. وقت آئے گا انشاءاللہ کہ دوبارہ اللہ کے دربار کے دروازے ہم پر کھلیں گے انشاءاللہ. پھر محفلوں کی رونقیں ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے کاروبار کے ذرائع انشاءاللہ دوبارہ آباد ہوں گے انشاءاللہ. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہیں، کبھی گھبرائی نہیں، بالکل پریشان نہ ہو، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی محبتوں سے مالا مال فرمائے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیات کی تفسیر سماعت کریں، آپ جتنے بھائی، جتنی بہنیں، فیملیز میرے ساتھ شامل ہیں، میں آپ سب سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ سے کہا جائے نا درود پاک پڑھیں، تو آپ لازمی پڑھا کریں، تاکہ نہ جانے کون کہاں بیٹھا ہے، کس رنگ میں ہے، اور نہ جانے کتنا مقبول بارگاہ ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اس نیک بندے کا درود پاک کے ساتھ ہمارا درود بھی شامل ہو جائے. جیسے جب بوری بھری جاتی ہے نا، تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ چاول کا دانہ چھوٹا ہے اور بڑا ہے، بس پھر وہ بھر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے انشاءاللہ ان نیکوں کے صدقے کرم ہوگا انشاءاللہ. اگلے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ابھی آواز اچھی ہو گئی. ابھی اگلے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. بنی اسرائیل، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ. اسرا معنی بندہ، ایل معنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، جسے عبداللہ اردو میں بولتے ہیں. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. بنی معنی اولاد، یعنی اولاد یعقوب. چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو، اے اولاد یعقوب یاد کرو تم نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، یعنی میں نے جو تم سے عہد لیا ہے اس عہد کو پورا کرو. وہ عہد کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے رسولوں کی پیروی کرو گے، اس کے دین کو مانو گے. اللہ کی کتاب جو تمہارے درمیان موجود ہے بنی اسرائیل، اس کتاب کو تھامو گے. جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے، اوفی بعہدکم، تو پھر جو میرے عہد ہے نا، جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وعدہ کہ جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا. اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کس نعمت کا ذکر فرمایا کہ رب العالمین بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو. یہ کون سی نعمت ہے؟ چنانچہ رب العالمین نے اگر ارشاد فرمایا، اسی نعمت کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو
کہ جب تمہیں ہم نے فرعونیوں سے بچا لیا، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے کئی مقام پر فرعون کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ فرعون کون ہے؟ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو شخص آیا تھا اس کا نام فرعون نہیں تھا، فرعون اس کا لقب تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ تو اس کو فرعون کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر میں بادشاہت کے تخت پر جو بھی بیٹھتا تو اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں جو بھی بادشاہت کے تخت پہ بیٹھتا ہے ہم اسے صدر کہتے ہیں، اسی طرح روم کے بادشاہ کو، کوئی بھی بادشاہ اس کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، مسلمانوں کے بادشاہ کو سلطان کہا جاتا تھا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، تو سلطان ان کا نام نہیں تھا، لقب تھا، ان کے عہدے کا نام تھا۔ اسی طرح ہندوؤں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو راجہ کہا جاتا تھا، انگلستان کا جو بادشاہ ہوتا اسے جارج کہا جاتا۔ تو اسی طرح مصر کا جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کا اصل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ واقعہ، یہ وضاحت آج پہلی اور آخری بار ہے، اس کے بعد اور بہت سارے واقعات آئیں گے قدم قدم پر، ایسی ایسی باتیں میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آسمانی باتیں کروں گا، نہیں، وہ جو کتابوں میں لکھی ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے، جو علماء نے پڑھایا ہے، جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے، بڑوں سے سیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن سے دور ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ گھنٹہ سوا گھنٹے کا ٹائم روزانہ ہوگا، آپ نے 10:30 بجے تیار رہنا ہے، بس ہم انشاءاللہ مونیر ہوا کریں گے 10:30 بجے لگ بھگ انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق۔ آپ قرآن سے ہیں، آپ کو ہزاروں باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ جیسے یہ فرعون کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون مطلب بادشاہ کا نام تھا، نہیں، اس کا لقب فرعون تھا۔ اچھا یہ فرعون تھا کون؟ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، آپ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فرعون ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا، حضور سیدنا حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ ایک گاؤں میں رہتا تھا، بہت غریب شخص تھا، اور گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ تو جو شہر جا کے کام کر مصر میں، تو اس نے کیا کیا، بہت سارے تربوز لے لیے، اور تربوز لے کر اس نے کہا کہ مصر میں تربوز کا سیزن ہے اور بہت اچھا ریٹ مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، اور یہ تربوز لے کے چل پڑا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ تربوز لے کر نکلا، جس زمانے میں مصر میں جس بادشاہ کی حکومت تھی وہاں بڑی اندھیر نگری چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ مشہور ہے کہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی جو مرضی آ رہی لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، جو علاقے کا بڑا ہے اس نے ناکا لگا لیا، اس نے جناب وہاں پر چنگی لگا لی، آنے جانے والی گاڑیوں سے چیزوں وہ رشوتیں لے رہا ہے۔ تو اب یہ مصر کے لیے اپنے گاؤں سے نکلا، پیسے تو تھے نہیں اس کے پاس، کیونکہ ان تمام پیسوں کے تو یہ تربوز خرید چکا تھا بہت سارے جو کسی گاڑی پر لدے ہوئے تھے۔ تو جہاں بھی یہ گیٹ پر پہنچتا، اس چنگی پر پہنچتا، اس ناکے پہ پہنچتا، تو پیسے تو تھے نہیں، یہ تربوز دیتا جاتا، اور تربوز دیتے 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 مفسرین فرماتے ہیں جب یہ مصر میں داخل ہوا نا تو اس کے پاس صرف ایک تربوز رہ گیا تھا،
اس قدر اندھیر نگری مچی ہوئی تھی، اس قدر لوگوں نے لوٹ مار لگا رکھی تھی. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہاں تو قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تھا بڑا ذہین، بہت شارپ مائنڈ تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قبرستان چلا گیا اور قبرستان جا کر اس نے تختی لگا دی اور اس تختی پر لکھ دیا کہ بھائی مجھے بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اب جو بھی اپنا مردہ دفنائے گا اس کو اتنے اتنے پیسے دینے پڑیں گے. اور اس کا کاروبار چلنے لگا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن جو مصر کا وزیر اعظم تھا اسے عزیز مصر کہا جاتا تھا. تو مصر کا وزیر اعظم تھا، اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا. تو جب وزیر اعظم قبرستان پہنچا اور اس نے یہ بورڈ وغیرہ لگا ہوا دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا ہم نے تو کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا. اس کو گرفتار کر لیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہ تھا تو بہت تیز، چالاک، عیار، مکار. اس نے بادشاہ کے سامنے سارے پیسے رکھ دیے. کہنے لگا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں تو آپ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا رہا تھا کہ میں کسی طرح آپ تک پہنچ جاؤں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ملک میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. اور اس نے پورا وہ تربوزوں والا واقعہ سنایا. بادشاہ خود حیران تھا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اسے سب اچھا کی رپورٹ مل رہی تھی. خیر، مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے جب تحقیقات کرائی، چھاپے پڑے، تو واقعی اس کی بات سچ نکلی. بادشاہ کو یہ بہت اچھا لگا کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے. بادشاہ نے اس کو قریب کر لیا اپنے. مفسرین فرماتے ہیں پھر اس نے سازشیں کرنا شروع کی. دھیرے دھیرے اس نے بادشاہ کو زہر دینا شروع کیا، سلو پوائزن دیا. کچھ عرصے بعد نامعلوم بیماری کی وجہ سے بادشاہ کا انتقال ہو گیا. جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو یہ خود بادشاہ بنا. اور جیسے ہی یہ پایہ تخت بیٹھا، جیسے ہی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا تو اس بیٹھتے ہی اس نے بدبخت نے اعلان کیا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. نعوذ باللہ. بنی اسرائیل اس زمانے میں تھے اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. بنی اسرائیل نے جب یہ سنا کہ یہ بندہ ہو کر رب ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو انبیاء کرام کی تربیت تھی. بنی اسرائیل نے کہا کہ تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو اس نے بنی اسرائیل کو مارا، پیٹا، غلام بنا لیا. ایک رات یہ فرعون اپنے دربار میں اپنے شاہی محل میں سو رہا تھا. اس نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا اس نے کہ جس محلے اور علاقے میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے وہاں سے ایک آگ نکلی اور اس نے فرعون کے محل پر حملہ کیا. پورا محل جلا کر راکھ کر دیا. سارے فرعونیوں کو اس آگ نے جلا کے بھسم کر دیا اور خود فرعون کو بھی جلا دیا. یہ خواب دیکھ کر یہ پریشان ہو گیا. اس نے فوراً اٹھا اور شاہی حکم جاری کیا اور جتنے اس وقت وہاں پر کاہن موجود تھے سب کو بلا لیا اور کہا اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فرعون ان قریب ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بن جائے گا، بلکہ یوں کہیے کہ تیرے ظلم کے خاتمے کا سبب بن جائے گا. اب جانتے ہیں کہ جب کرسی آتی ہے نا، پتہ سب کو ہوتا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے. انسان چاہتا ہے بس یہ ہمیشہ رہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو فرعون چاہتا ہی نہیں تھا کہ میری بادشاہ ختم ہو. اس نے کہا جی کیا کیا جائے؟ اس نے آرڈر جاری کیا اور آرڈر یہ جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو نا اس کو قتل کر دیا جائے، جو لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے. لیجیے جناب، اس کے لیے باقاعدہ پورا ایک محکمہ قائم کر دیا. دائی اندر جاتی، باہر فوجی کھڑے رہتے. بچے کی ولادت ہوتی، لڑکا ہوتا تو وہ لا کر فوجی کو دیتی اور فوجی اس کو مار ڈالتے. ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں
اکثر یہ جو سننے والے ہیں فیملیز میرے ساتھ درس قرآن میں شامل ہیں، آپ سوچئے ہماری بھی اولادیں ہیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں، چند منٹ ہوئے ہیں، اور ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کیا سفاکیت ہے، اتنی آزمائش۔ اور ایسے ہی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ یہاں وقت اجازت نہیں دے رہا، یہاں وہ آیتیں ہیں، انشاءاللہ جب ہم 16ویں پارے میں پہنچیں گے نا، 16ویں پارے میں دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساؤنڈ والے، لائیو چلانے والے 2-3 افراد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی غور سے سن رہے ہیں۔ قرآن کی بات ہی ایسی ہے، جب انشاءاللہ ہم 16ویں پارے میں پہنچیں گے وہاں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی کہ پھر فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ 21ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ فرعون پانی میں غرق کس طرح ہوا تھا۔ قرآن شاہ فرماتا ہوا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ روزانہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، سنیے گا قرآن آپ اور ہم سنیں گے، انشاءاللہ دل روشن اور منور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کے مکر سے بچا لیا، ظلم سے بچا لیا۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم نے سمندر کو، دریا کو عبور کیا، ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اسی سمندر کو، دریا کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اسی سمندر کو فرعونیوں نے پار کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ کس طرح؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوا جو کچھ ہوا، تم نے سب کچھ دیکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور نعمت یاد دلائیں، فرمایا تم پر من اور سلوہ نازل کیا، یہ اللہ کی خاص تم پر عنایت تھی۔ من ایک میٹھی چیز ڈش تھی، اور سلوہ ایک سویٹ ڈش۔ انشاءاللہ 6 سپارے میں اس کا ذکر آئے گا۔ 6 پارے میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں آپ اور ہم سماعت کریں گے قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعے کہ بنی اسرائیل پر کس قدر اللہ نے کرم نوازیاں کی تھی، کس قدر کرم نوازیاں۔ بنی اسرائیل یہ وہی ہے جو آج یہودی کہلاتے ہیں، کس قدر کرم نوازیاں، لیکن یہ ناہنجار قوم تھی، انبیاء کو قتل کرنے والی، اذیت دینے والی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ ایک واقعہ ان کے لیے اور ذکر کیا گیا، ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا۔ اب قاتل کا پتہ نہیں پڑتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، اور قاتل بڑا مکار تھا، چالاک تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جس محلے میں قتل کیا تھا لاش وہیں نہیں پھینکی بلکہ دوسرے محلے میں ڈال کر آ گیا۔ اب لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا جی آپ حل بتائیے کہ ہم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آخر قاتل ہے کون، کون شخص قاتل ہے کہ جس شخص کا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھیے موسیٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیا بتایا؟ سنیے، قرآن شاہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ لو جی تم پوچھ رہے تھے نا قاتل کا کیسے پتہ پڑے گا، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ کیا حکم آیا ہے کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اور اس مردہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو ٹچ کرو، مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جو گائے خود مر چکی ہے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگائے، مردہ زندہ ہو جائے، عقل سے ماورا تھا۔
تو لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب ان کے ہیلے بہانے شروع ہو گئے۔ دراصل ان کو گائے ہی نہیں ذبح کرنی تھی، سوال پہ سوال کرنے لگے، کہنے لگے قال ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو یقول، بے شک وہ رب العالمین فرما رہا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، یعنی وہ جوان ہونی چاہیے۔ پھر یہ آئے، انہوں نے کہا جی قال ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ دوبارہ اللہ سے دعا کیجئے، پھر پوچھئے یبین لنا ما لونہا، کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب بتائیے جناب، وہ پوچھے چلے جا رہے ہیں، پوچھے چلے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اب جو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آگے فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے گہرے پیلے رنگ کی ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے، خوش کر دے دیکھنے والوں کو، گہرا پیلا کھلتا ہوا کلر ہو اس کا۔ اب چونکہ یہ تو ہیلے بہانے کر رہے تھے، چنانچہ قرآن فرماتا ہے پھر انہوں نے کہا، پھر انہوں نے سوال کیا اور کہا قال ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ بالآخر وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیوں میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم گائے تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ ہیلے بہانے کر رہے تھے، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے نا، حدیث باغ میں آتا ہے، فرمایا قیامت تک گائے ڈھونڈتے رہتے، ان کو گائے نہیں ملتی، لیکن چونکہ انشاءاللہ کہا تو گائے مل گئی۔ اب مزید انہوں نے اس کی علامتیں پوچھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی علامت بیان فرمائی انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے زمین میں ہل چلایا نہ گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے کھیتی کو سیراب کروایا گیا ہو، مسلمۃ، بے عیب ہونی چاہیے، کوئی عیب نہ ہو اس میں، لا شیۃ فیہا، کسی قسم کا داغ دھبا نہ ہو۔ لیجیے جناب، اب یہ گائے کہاں سے لائیں؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو بڑا نیک تھا۔ ایک بات، آپ جتنے بھی والدین جو خصوصاً میرے ساتھ، ہمارے ساتھ بخاری مسجد کے ساتھ یہ درس قرآن میں جو شامل ہے نا، میں آپ سب سے ایک بات، والدین ہیں چونکہ بڑے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین کی جو نیکی ہوتی ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں اولاد کو آگے جا کے ملتی ہے۔ تو آپ اور ہم غور کریں کہ ہم کسی کی بچی کے ساتھ، کسی کے بچے کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ برا تو نہیں کر رہے، کیونکہ پھر یہ اولادوں کے آگے آتی ہے بعض اوقات۔ جس طرح نیکی آگے آتی ہے اسی طرح برائی بھی آگے آتی ہے۔ اب دیکھیے ہوا کیا، یہ نیک شخص تھا، اس کو کوئی بیماری لگ گئی، اس کا بیٹا بہت چھوٹا سا تھا، اس کے پاس ایک گائے کا بچہ بھی تھا، تو یہ گائے کا بچہ جنگل میں لے گیا اور اس نے لے جا کر کہا اے اللہ، یہ گائے کا بچہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے نا اے مالک تو اس کو سونپ دینا ہی ہے۔ یہ جنگل میں اس گائے کو چھوڑ کر آ گیا اور کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بچہ جوان ہوا، اس کی زوجہ، اس بچے کی ماں تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو بڑے پریشان تھے۔ ایک رات یہ بچہ جو جوان ہو چکا تھا، بچہ نہیں رہا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی اللہ کوئی سبب جگا دے، کوئی روزی کا ذریعہ ہو جائے،
کچھ پیسے آ جائیں، گزر بسر ہو جائے آرام سے۔ تو یہ ایک دن صبح جب سو کر اٹھا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، لیکن گھر کے صحن میں گائے کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی والدہ نے بھی دیکھا، وہ بھی حیران ہوئی، اور پھر ان کو یاد آ گیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو سپرد کر کے جنگل میں چھوڑ دی تھی، اور آج اللہ نے تمہیں گائے لوٹا دی ہے، اب ایسا کرو اس گائے کو بیچ آؤ۔ اور دیکھو بیٹا جا رہے ہو نا، نیک لوگوں کی تربیت تھی نا، تربیت بولتی ہے تربیت۔ کہا بیٹا دیکھو جا رہے ہو نا، جب سودا طے ہو جائے نا تو ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ لینا۔ لیجئے جناب، مفسرین شاہ فرماتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے اور وہ گائے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ گائے بے عیب ہونی چاہیے، بے داغ ہونی چاہیے، زمین پر اس سے جو ہے نا کھیتی باڑی نہ کرائی گئی ہو، سیراب نہ کرایا گیا ہو، اس کا گھیرا پیلا زرد ہو، ساری علامتیں اس گائے کے اندر موجود ہیں۔ انسانی شکل میں اللہ کی طرف سے فرشتہ مارکیٹ میں آ گیا اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگا، یہ گائے لے کر آیا۔ اس نے کہا جی کیا لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی 2 درم، اور یوں بات چلتے چلتے 3 درم پر آ کر رک گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 3 درم، ٹھیک ہے ڈن، یہ لو 3 درم، گائے مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میری امی نے کہا تھا کہ جب سودا طے ہو جائے نا مجھ سے پوچھ لینا۔ فرشتے نے کہا دیکھو بات سنو، سودا ہمارا طے ہو چکا ہے، ایسا کرو ماں سے مت پوچھو، 3 کی بجائے 4 درم لے لو۔ اس نے کہا نہیں، تو میں ماں سے پوچھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ ماں سے پوچھ کے آ جاؤ۔ یہ گھر گیا، ماں سے پوچھا کہ 4 درم دے رہا ہے، لے لوں؟ ماں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، لیکن جب سودا طے ہو جائے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ پھر آیا، ہاں جی ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا جب سودا طے ہو جائے 4 پر تو لے لینا، لیکن مجھ سے پوچھ لینا۔ کہا 5 درم دیتا ہوں، 4 نہیں، ماں سے مت پوچھو۔ اس طرح کئی بار آنا جانا ہوا، بالآخر فرشت ماں چونکہ بہت نیک خاتون تھی، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے دل کو زندہ فرما دیتا ہے، ان کے دل پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کی تائید غیبی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون سمجھ گئی کہ جو بار بار وہی شخص بار بار چکر لگوا رہا ہے، تو اس نے بچے سے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے یہ فرشتہ ہے، اب جاؤ نا اسے سودا نہیں کرنا۔ بھائی کیا کرنا ہے پھر؟ بلے اسے سودا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کا کیا کریں۔ چنانچہ اس بار یہ نوجوان منڈی گیا، مارکیٹ گیا، اور مارکیٹ جا کر اس نے فرشتے سے کہا جو انسانی صورت میں تھا سامنے کہ بھائی ہم اس گائے کا کیا کریں، میری ماں نے پوچھا ہے۔ اس نے کہا تم نے صحیح پہچانا، میں واقعی عام انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تم اس گائے کو سنبھال کر رکھو، ان قریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم تک پہنچیں گے۔ یہ نوجوان کہنے لگا اچھا میری ماں نے کہا تھا کہ جب ہم اس کی قیمت لگائیں تو کیا قیمت مقرر کریں؟ کہا تم اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ تم کہنا کہ گائے کو ذبح کرو اور جو گائے کی کھال ہے اس کو سونے سے بھر دو، گولڈ سے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ پھر یہی ہوا کہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے گائے تک پہنچے، اور گائے کے لیے وہی قیمت مقرر کی گئی کہ گوشت بے شک آپ لے لو، لیکن گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، یہی اس پہ قیمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے ان سے کہا کہ تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، ٹچ کرو، مارو اس کو۔ چنانچہ انہوں نے ذبح کیا۔ یہ بات بیان کر رہے بات قرآن فرماتا ہے، فرماتا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی زندہ فرمائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑا بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اسلام کے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جو وہ جل جائے، راکھ ہو جائے، پانی میں اس کا گوشت گل جائے، مچھلیاں کھا جائے، جس طرح بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرما لے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھو، کچھ عقل کرو۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آپ جتنے خواتین حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں آپ سب سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے کہ وہ چاہے تو ایک مردہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے میں یہ پاور پیدا کر دے کہ وہ مردے کو ٹچ ہو اور مردہ زندہ ہو جائے۔ تو کیا عجب کہ وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں وہ پاور پیدا کر دے کہ وہ مردے کو ٹچ ہو اور اللہ پاک مردے کو زندگی عطا فرما دے۔ ایسا قادر ہے وہ، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا اقائی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ چونکہ آج اکثر مساجد میں سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہوگی، ہمارے ہاں بخاری مسجد میں یہ 29 روزہ پرائم ہے۔ انشاءاللہ 29 شب کو ختم قرآن کی محفل بھی ہوگی انشاءاللہ، اور مسلسل 29 راتیں آپ اور ہم اسی طرح انشاءاللہ قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو روشن اور منور کرتے رہیں گے۔ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کچھ لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس قبلے پر وہ قائم تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس سے پہلے بھی وہ مدینہ منورہ میں بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے، قبلہ اول کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو وہ چونکہ یہاں پر مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے تو یہودی ان کو اعتراض کرتے اور کہتے تم ہماری مخالفت کرتے ہو لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ رسول اللہ کو یہ بات بڑی گراں گزرتی۔ ایک بار نماز ظہر یا عصر کا وقت تھا، بنی سلیم کی مسجد تھی جس کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں، دو قبلے والی مسجد۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے نماز کی حالت میں ایسے سر انور اٹھایا بار بار، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب جو آپ رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں نا، یہ آپ کا رخ انور اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جہاں آپ راضی ہوں گے اللہ وہیں قبلہ پھیر دے گا، ضرور بھی ضرور۔ فَلَنُوَلِّيَنَّ، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں فَلَنُوَلِّيَنَّ کتنا خوبصورت لفظ قرآن نے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ خیر تو قرآن نے وہ خیر قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں ہیں، آپ ڈرائنگ کے اندر، جہاں بھی آپ اپنے آفس میں کہیں بھی ہیں دنیا کے کسی کونے خطے میں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ امامت کے مصلی پر ہیں یا پہلی صف میں ہیں، اور اب قبلہ بالکل جسٹ اپوزٹ ہے، پیچھے کی طرف ہے، اس طرف یعنی جہاں اس وقت میرا چہرہ ہے، یوں قبلہ یوں سمجھ لیں۔ تو اب جب تحویل قبلہ ہوئی تو صفیں گھومی، جب صفیں گھومی تب ہوا کیا، جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی، جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی، یوں تبدیل ہو گیا نا قبلہ، یہاں سے وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا قبلہ۔ یہ آپ جب مسجد قبلتین جائیں گے نا، اس کا نام قبلتین تو بعد میں رکھا گیا ہے، لیکن پہلے مسجد بنی سلیم کہا جاتا تھا اس کو۔ تو وہاں آج بھی وہ نشانی کے طور پر مصلی لگا رکھا ہے پیچھے کی طرف کہ یہاں اس طرح قبلہ تبدیل ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھے ہوں گے، پڑھ رکھے ہوں گے، اسکول کے زمانے میں پڑھے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے ان اب یہ اعتراض کرنے والے تھے نا، دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور عرض کرتے چلوں
اعتراض کرنے والے کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، وہ اس پر نہیں تو اس پہ اعتراض کرے گا، اس پر نہیں تو اس پہ اعتراض کرے گا، اس کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ پہلے کیا اعتراض کرتے تھے کہ تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو کہنے لگے کیوں مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر لیا؟ لوگ شک و شبہ میں پڑھنے لگے۔ قرآن نے انہیں بے وقوف کہا، سفہا، سفیہن کی جمع ہے، سفہا بے وقوف۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف کہیں گے۔ قرآن نے انہیں سفہا یعنی بے وقوف کیوں کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، تحویل قبلہ پر، قبلے کے تبدیل ہونے پر اتنی واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام کا لقب پچھلی کتابوں میں نبی الحرمین ہے نا، کہ حضور دو حرم کے نبی ہیں، حرم مکہ اور حرم مدینہ، تو جس طرح پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ نبی الحرمین ہے، اسی طرح پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام جو آخری نبی آئیں گے وہ جس طرح نبی الحرمین ہوں گے اسی طرح امام القبلتین بھی ہوں گے، امام القبلتین نبی الحرمین۔ تو قرآن نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر پہلے وہ قائم تھے۔ قل، اے محبوب آپ کہیے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، یعنی مسلمان کسی سمت کا پجاری نہیں ہے کہ اس سمت عبادت کرنی ہے اس سمت، نہیں، مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ بڑی وضاحت واضح بات، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کرتا ہے، مسلمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کدھر کریں؟ ہر جگہ تو ہے اور ہر جگہ تیرا رنگ ہے۔ فرمایا اللہ نے جگہ ایک ہی بنا دی ہے، کہاں؟ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، مسجد حرام کی طرف سجدہ کرو، بس وہ سمت مقرر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت مبارکہ کا صدقہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی مشکل آ جائے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ آج یہ مشکل گھڑی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میں آپ تمام جتنے اس وقت ناظرین و حاضرین ہمارے ساتھ ہیں، آپ دنیا کی کسی کونے خطے میں اللہ سے مدد مانگی ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، اس کا بندہ مانگے اس سے، اور یہ تو موقع ہے، تراویح ادا کیجیے اپنی فیملی میں، نماز ادا کیجیے فیملی کے ساتھ، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں۔ اس رمضان عام طور پہ لوگ کہتے تھے نا یار رمضان میں ٹائم نہیں ملتا ہے، کیا کریں، وہ کاروبار ہوتا ہے۔ آپ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، اللہ کو تھام لیں، اس کے لیے کیا بعید ہے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں نا قرآن مسلسل کہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جہاں مدد کے کوئی آثار نہ تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں مدد کے آثار پیدا فرما دیے۔ تو قرآن خود فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اللہ فرماتا انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، یا اللہ وہ تو مر چکے، اللہ فرماتا نہیں وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یا اللہ کی ایسی زندگی ہے، جو شہید ہوتا ہے نہ وہ تو غسل دے سکتا ہے اپنے آپ کو، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ آج اولیاء کاملین کی حیات پر یہی اعتراضات کیے جاتے ہیں نا کہ جی یہ بولتے ہیں اولیاء حیات ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، تو انہوں نے خود کو غسل دیا تھا،
خود کفن پہنا تھا. ارے بتاؤ قرآن فرما رہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو. بھائی جو مر گیا, جس کی سانس نکل گئی, ڈاکٹرز اس کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں, اس کے دل کی دھڑکن سن کے کہہ رہے ہیں کہ سانس ختم ہو چکی ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, یہ مر چکا ہے, اب اس کو دفنا دیا جائے. خود کفن نہیں پہن سکتا, خود غسل نہیں کر سکتا, خود کچھ نہیں کر سکتا, سب کروانا پڑے گا, کرنا پڑے گا. اللہ, یا اللہ وہ مردہ ہے. اللہ فرماتا ہے بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہے. یا اللہ یہ کیسی زندگی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ نے فرمایا تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تم اس کا شعور ہی نہیں کر سکتے, ادراک ہی نہیں ہے. تو آپ سوچئے جب عام شہید کی زندگی کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام, نبیوں کے بھی آقا, رسولوں کے سردار, ان کی زندگی کا کوئی ادراک کیسے کر سکتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ضرور بھی ضرور ہم تمہیں کچھ خوف کے ذریعے آزمائیں گے, جنگ کے ذریعے جس میں جان کا خوف ہوتا ہے, وَالْجُوعِ, اور بھوک کے ذریعے آزمائش ہوگی. رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے, یہ آزمائش ہوگی. آپ دیکھ لیجئے, آپ میں سے بہت سارے وہ ہوں گے لوگ جنہوں نے بعض نے اپنی جوانی میں, بعض نے بچپن میں سخت سردیوں میں رمضان شریف دیکھے ہیں, سخت سردیوں میں. اور رمضان کتنا ہی اچھا ٹھنڈک میں آئے, سردیوں میں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نہ ایک روزہ ایسا آتا ہے جو انسان کو ہلا کر دیتا, پیاس لگتی ہے اس میں, سخت یا تو بھوک لگ جائے گی, آزمائش آئے گی. اللہ فرمایا تو ہم بھوک کسی کے ذریعے آزمائیں گے, لیکن روزے نہ چھوڑیے گا, روزے آپ نے پابندی سے رکھنے. ایک دن دنیا سے چلے ہی جانا ہے نا, تو کوشش کریں. ویسے بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, گھر میں رہنا, آپ نے کون سا ابھی کام دھندے پر جانا ہے. یہ کام دھندے پر جانا بھی ہو تب بھی روزہ تو فرض ہے نا. تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور کچھ مالوں کی کمی سے, یعنی تمہیں حکم دیا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا کرو, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. یہاں پھل سے مراد اولاد ہے, یعنی بچپن اولاد چھوٹی ہوگی اور انتقال ہو جائے گا. اب یہ آزمائش ہے, اللہ کے رضا پر راضی رہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اللہ فرماتا ہے محبوب یہ سب صبر کرنے والے ہیں, اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کیا خوشخبری؟ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت, کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا نہیں کرتے. صابرین کون ہوتے ہیں؟ جب انہیں مصیبت آتی ہے قالوا, تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے ان پر درود ہیں, درجات کی بلندیاں ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما دے. اللہ تعالی ان ہدایت یافتہ لوگوں کے صدقے ہمارے دلوں کو روشن کر دے. بس آج چونکہ پہلا درس تھا, سورہ فاتحہ کی وضاحت بھی بہت ضروری تھی, ترجمہ تفسیر بھی ضروری تھا, اس لیے وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا. میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل سے وقت کی پابندی ہوگی, 10:30 بجے آپ ہمارے منتظر رہیے گا. ہم نے پوسٹ پہ 10:15 بجے احتیاطاً لکھا تھا, لیکن انشاءاللہ چونکہ پہلا دن ہوتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ سارے کام کو سمیٹنا اور سارے معاملات دیکھنا, اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, اور سارے ہمارے جو ٹیم ہیں بخاری مسجد کی, یہ ٹیم پہنچ جائے, اور سارا پہلا دن تھا تو سیٹ اپ لگتے لگتے تھوڑا ٹائم لگ گیا. اب انشاءاللہ کل سے 10:30 بجے سے انشاءاللہ ٹائم کی پابندی کی جائے گی. کل سے بہت پیارے پیارے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے. کل دوسرے اور تیسرے پارے کا درس بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت سے مالا مال فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم یا
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين یا رحمان یا رحیم۔ اللہ آج پہلی شب رمضان کی ہر طرف نور چھایا ہوا ہے۔ اے خالق اے مالک، یہ مسجد کی ویرانی دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی زبان حق کے ترجمان سے ہم نے سنا ہے کہ قرآن رمضان جب آتا ہے پھر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پہلی رات سے لے کر انتہائی رمضان تک تیری طرف سے صدا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا چاہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے عافیت کے طالب ہیں، تجھ سے خیر کے طالب ہیں، تجھ سے برکتوں کے طالب ہیں۔ اے اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ یا رحمان یا رحیم، اے خالق مالک، جتنے بیمار شامل ہیں اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ جو مقروض شامل ہیں بار قرض سے نجات عطا کر دے۔ جو پریشان حال شامل ہیں پریشانیاں دور کر دے۔ جو تنگ دست شامل ہیں تنگ دستیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی کسی کا قرض دار نہ کرنا۔ یہ ہاتھ جو تیرے حضور ان لمحات میں پھیلے ہوئے ہیں، اس یادگار رمضان میں پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ قرآن کے صدقے ہمارے سب پریشانی کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ نمازوں کی توفیق عطا کرنا، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کرنا، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرنا، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرنا۔ اے خالق اے مالک، اے اللہ قرآن سے ہمارے سینے کو روشن کرنا۔ اے اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا کرنا، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا، سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جو فیملیز، جو احباب، جو خواتین حضرات، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بچے، بیٹیاں، اے اللہ جو شامل ہیں، اے اللہ تو ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانے سے تبدیل فرما دے۔ یا رحمان یا رحیم، بخاری مسجد کی انتظام کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس عقیدت سے محبت سے یہ ہماری پوری ٹیم نے یہ اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ اے اللہ ہمت عطا کرنا، توفیق عطا کرنا، استقامت عطا کرنا۔ جو اس راہ میں مشکلات آئیں آسانی سے دور کر دینا، مشکلات سے محفوظ فرمانا۔ میں یہ کو کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسمر کی لاغی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم۔ جب میں واپسی ہو یا اللہ لبے ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔